وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ. قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آواز گونج رہی ہے، میرا خیال ہے صاف آواز آ نہیں رہی ہے، صحیح آ رہی ہے بالکل ماشاءاللہ. ایک تو لوگ اس طرح بیٹھے ہوئے ایک وہاں تو ایسے دائیں بائیں میں دیکھتا کیسے رہوں گا. سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا تو آسان ہوتا ہے بات کرنا. میں نے جو قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان سب میں خدا کو پکارنے کا تصور موجود ہے. جتنی بھی دنیا میں عبادت گاہیں ہیں، جس مذہب کے بھی گڑھے ہوئے معبود ہو یا حقیقی معبود ہو، ہر مذہب میں دعا ہے. بس بیٹھ جا بھی ہے پھر. ہر مذہب میں دعا، پکار جسے کہا جاتا ہے. ہندو لوگ جو مندروں میں جاتے ہیں اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے، عیسائی لوگ جو چرچوں میں جاتے ہیں. آواز ہی صحیح نہیں آ رہی تو کل ڈاکٹر ذاکر نائک کا پرسوں بیان تھا نا، پورا بیان اس پر تھا کہ دائی کو ضرورت ہوتی ہے صحیح مائک کی، اس پہ پیسہ خرچ کیا کرو. تو اب آواز اتنی گونج رہی ہے، مجھے ہی میری آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. یہ خوشی کو ختم کرو میرے بھائی. تو ہندو لوگ مندروں میں جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں مندروں میں بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جا کے بھگوان سے مانگیں گے تو بھگوان ہماری مراد کو پورا کرے گا. عیسائی لوگ چرچ میں جاتے ہیں، بھائی یہاں ہماری مرادیں پوری ہوں گی. اچھا، جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ کہیں بھی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں ہماری حاجتیں پوری کرنا معاذ اللہ خدا کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے. آپ کی کوئی حاجت ہے تو آپ بجائے خدا سے، اللہ سے، بھگوان سے، عیسیٰ ابن مریم سے، کسی سے مانگنے کے بجائے سیدھا سیدھا آپ لاجک اختیار کریں، اسباب اختیار کریں، آپ کا کام ہو جائے گا. اس کے لیے دعا مانگنا، پکارنا، خدا کو پکارنا، اس کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کا مائک خراب ہے تو آپ اللہ سے دعا نہ مانگیں، آپ ان لوگوں سے بولے اس کو ٹھیک کر دو تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ سمجھ رہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا دار الاسباب ہے، نہ مندر جانے کی ضرورت، نہ مسجد جانے کی ضرورت، نہ مزار جانے کی ضرورت. کام پورا کرنا ہے تو مزار کے بجائے بازار جاؤ. آپ کو کوئی چیز خریدنی ہے بازار چلے جاؤ. کوئی بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ. ٹینشن ہے تو اس ٹینشن کے اسباب دیکھو. بھائی کیا سبب ہے کہ آپ کی ٹینشن دور نہیں ہو رہی؟ وہ ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرو، پھر بھی نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب دماغ کا کوئی کیمیکل آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ کو دکھاؤ. کہہ رہے دیکھو ہم جو کام کرتے ہیں تو کام کرنے سے کام ہوتا ہے، کام نہیں کرنے سے کام نہیں ہوتا. ایک ایتھیسٹ کا اکثر میں ملفوظ سناتا ہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا کہنے لگا کہ دیکھو ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی رکتی ہے. تو خدا کہاں ہے؟ خدا کہاں ہے بھائی؟ خدا کو میں جب مانوں جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی رکے اور بریک پہ پاؤں رکھنے سے گاڑی چلے. نہیں آ رہا میرا خیال ہے، نہیں آ رہی سمجھ میں بات. مجھے تو نہیں آ رہی کیونکہ میری آواز کانوں میں اتنی گونج رہی ہے کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ وہ طبقہ ہے جن کی نظر میں معاذ اللہ نقل کفر دعا سے زیادہ لغو عبادت کوئی ہے نہیں. وہ کہتے ہیں دعا بالکل بیکار چیز ہے کیونکہ کام کرنے سے ہوتا ہے، نہیں کرنے سے نہیں ہوتا. دعاؤں میں کچھ بھی نہیں رکھا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں 3 طبقے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے سرے سے ہمیں کسی کام کے لیے دعا کرنے کی چندہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسباب اختیار کریں، کام ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہو جائے تو یا تو خودکشی کر لیں یا صبر کر لیں، جو مرضی کرنا ہے. دوسرا طبقہ یہ ہے جو کہتا ہے بھائی ہمیں دعا کی ضرورت ہے لیکن کس سے دعا مانگیں وہ ہمیں اس بارے میں گائیڈ نہیں کرتے. کوئی کہتا ہے مزاروں پہ جا کے مزار والوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے مندروں میں جا کے بتوں سے مانگو، کوئی کہتا ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے معاذ اللہ نقل کفر نباشت عیسیٰ ابن مریم سے مانگو.
کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کہتا ہے تعویذ گنڈے باندھو تو سارے کام ہو جائیں گے، حالانکہ جس نے جو تعویذ گنڈے دے رہا ہے اس کے اپنے سارے کام نہیں ہو رہے، تبھی تو وہ تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہا ہے۔ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو تعویذ گنڈوں کا کام کر رہا ہوتا، وہ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اگر اس کے کام ہو رہے ہوتے تو وہ یہ والا کام کر رہا ہوتا۔ اس کی مثال ایسے ہے، یوٹیوب پہ آپ کو پیسہ کمانے کے طریقے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ اسی لیے بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کمانے کا کوئی طریقہ، آپ لوگ جملہ کمپلیٹ کر لیا کرو میرے بھائی، وہ یوٹیوب پہ آپ کو پیسے کمانے کا طریقہ کیوں بتا رہا ہے؟ اس کے پاس خود پیسہ کمانے کا طریقہ نہیں ہے، ورنہ وہ کمانے کا طریقہ اختیار کر رہا ہوتا نا، کمانے کے طریقے تھوڑی بتا رہا ہوتا آپ کو۔ کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں اس میں، تو اس لیے جس کا اپنا کوئی کام نہ بن رہا ہو وہ روحانی علاج کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا، تو اس نے کہا چلو لوگوں کے کام بنانا شروع کر دو، تو یہی ایک کام ہے ہمارا، یہی جاب ہے ہماری۔ تو دنیا میں 3 طبقے ہیں، ایک طبقہ جو کہتا ہے دعاؤں میں کچھ نہیں رکھا، سب کچھ کس سے ہوتا ہے؟ اسباب سے۔ دوسرا طبقہ وہ یہ کہتا ہے دعاؤں سے سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دعا کس سے مانگی جائے، کب مانگی جائے، کیا مانگا جائے، ان کے پاس اس بارے میں گائیڈنس نہیں ہے۔ وہ مندروں میں جاتے ہیں، بتوں کو پکارتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم کو پکارتے ہیں، مزاروں کو پکارتے ہیں۔ تو ہمیں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں گائیڈ نہ کرتے کہ دعا مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، مانگنی چاہیے تو کس سے مانگنی چاہیے، کیا مانگنا چاہیے، کس طرح سے مانگنی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں، اور یہ اسلام کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ گائیڈنس ہمارے علاوہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ دعا ضروری کیوں ہے؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں دنیا سب کچھ اسباب سے چلتی ہے، یہ نظریہ ہی غلط ہے۔ اگر دنیا اسباب سے چل رہی ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے میرے بھائی، جب کائنات نہیں تھی، دنیا نہیں تھی، تو کون سا سبب تھا جس سے دنیا وجود میں آ گئی؟ دنیا کی تو ابتدا ہی بغیر کسی لاجک اور بغیر کسی سبب کے ہوئی ہے، اس کے تو خمیر میں یہ چیز شامل ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اگر ہر کچھ سب کچھ سبب سے ہی ہو رہا ہے تو پہلا ذرہ پیدا کیسے ہوا؟ وہ کلمہ کن کی طاقت سے ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ کلمہ کن کی طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اس سے پتہ چلتا ہے میرے بھائی دنیا اسباب سے جڑی ہوئی ہے، مگر جوڑنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ مسبب الاسباب ہے، جب اسباب سے کام نہیں چلے گا تو کلمہ کن کی طاقت والے سے کانٹیکٹ کیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو کوئی کام آپ سے نہ ہو رہا ہو تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ میرے دائرہ کار میں ہی نہیں آتا، تو آپ اوپر رابطہ کرتے ہو نا، یہ جس کے دائرہ کار میں آتا ہے ان سے رابطہ کیا جائے۔ رشتے کی مثال لے لیتے ہیں، لوگ مجھے فون کر کے کہتے ہیں میں فلاں جگہ شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ مان نہیں رہے، تو میں جواب میں کہتا ہوں میں لڑکی کا ابا نہیں ہوں، یہ رشتہ میرے دائرہ کار میں نہیں آتا، تو مجھے کیوں فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ میری شادی کرا دو؟ یہ کنٹرول کس کے پاس ہے بھائی؟ جہاں تو کرنا چاہتا ہے اس کے ابا کے پاس ہے۔ تو بھائی ہم نے دنیا میں یہ سیکھا ہے، دنیا میں تجربوں سے ایک چیز حاصل کی ہے کہ اختیارات جس کے پاس ہوتے ہیں کام بنانے کے لیے رابطہ اس سے کیا جاتا ہے۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں مفتی صاحب میری توند نکل رہی ہے، پیٹ کم کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ میں ان سے کیا کہتا ہوں میرے بھائی، میں توند کی برائی جو اسلام میں ہے وہ تو بتا سکتا ہوں، توند کم کرنے کا طریقہ میرے پاس نہیں ہے۔ کس کے پاس ہے؟ ڈاکٹروں کے پاس ہے۔ یہ اختیارات میرے پاس نہیں ہے۔ تو ہر شخص اپنے دائرہ اختیار میں رہ کے بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو اسباب سے کام دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے، لیکن جہاں اسباب فیل ہو جائیں، اسباب کی دنیا میں انسان مایوس ہو جائے، تو رابطہ کس سے کیا جائے گا؟ اس ذات سے جو کسی کام کے کرنے میں کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے، اور وہ کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب جو اللہ کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے، لہذا اللہ سے کانٹیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر دنیا میں سب کچھ سبب سے ہوتا ہے تو یہ کائنات بغیر سبب کے پیدا کیسے ہو گئی؟ تو پیدا ہی بغیر سبب کے ہوئی ہے، اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں سبب کی محتاج بولو نہیں ہے۔
اتنی بڑی حقیقت، اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی ہے؟ لوگ کہتے نہیں یہ مولانا لوگ گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کے فیصلے نہیں کرتے، ادھر ادھر کی پھینکتے رہتے ہیں۔ ارے میرے بھائی، اس سے بڑی کوئی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے، زمینی حقیقت نہیں ہے، اس کا یونیورسل ٹروتھ نہیں ہے کہ یہ کائنات کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئی ہے۔ کچھ نہیں تھا تو پیدا کر دیا اللہ نے، ورنہ خود سے کیسے ہو گئی؟ سب سے بڑا جو یونیورسل ٹروتھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس کلمہ کن کی طاقت ہے۔ تو کتنی بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہو جو کلمہ کن سے پوری کائنات کو سیکنڈوں میں پیدا کر سکتی ہو۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات ہو جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہ ہو، اور آپ کا کام جب اٹک جائے تو آپ اس ذات کو چھوڑ کر صرف اور صرف اسباب کے پیچھے لگ جاؤ۔ تو یہ بہت بڑی حماقت اور بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ بہت بڑی حماقت ہے بھائی۔ آپ کے پاس ایک ایسی ذات موجود ہے جو کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دوسری بات، دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ انسان جب اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے تو مجھے ایک بات بتاؤ، مایوسی سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے یا بڑھتی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ مایوسی سے ڈپریشن ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ کام، اچھا، اور ڈپریشن اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ڈاکٹر آپ نے دیکھا جو کہے کہ بھائی میں آپ کو ایک ایسی ٹیبلٹ دوں گا جس سے آپ کی ڈپریشن بڑھے گی اور آپ صحت مند ہو جائیں گے؟ کوئی دیکھا آپ نے ایسا ڈاکٹر؟ اگر ایسا ڈاکٹر ہے تو اس کو خود علاج کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں گے بھائی پہلے آپ 2 گولیاں آپ کھائیں آپ، تاکہ آپ کی اوپر کی سیٹنگ سیٹ ہو۔ تو دنیا میں ایک اصول ہے کہ ڈپریشن اچھی چیز نہیں ہے، تو ظاہر ہے جو چیز ڈپریشن کو ختم کرنے والی ہوگی وہ بھی اچھی ہوگی۔ کیا خیال ہے بھائی؟ بیماری اچھی چیز نہیں ہے تو جو بیماری کو ختم کرنے والی چیز ہوگی وہ بری ہوگی کہ اچھی ہوگی؟ وہ اچھی ہوگی۔ تو ڈپریشن ختم ہو نہیں سکتی جب تک مسبب الاسباب پہ نظر نہ ہو، کیونکہ اگر آپ اسباب کے گرد گھومتے رہو گے تو بہت سارے اسباب ایسے ہیں جن کو جو نقصان کے سبب ہیں، اور وہ سبب کو دور کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ دیکھو کتنے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم پیسہ کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، آ ہی نہیں رہا، ہر طرح سے تجربہ کر کے دیکھ لیا، پیسہ نہیں آ رہا، ڈپریشن میں جا رہے ہیں۔ کہتے سارے کاروبار کر کے دیکھ لیے، ساری ملازمتیں کر کے دیکھ لی، پھر بھی نہیں آ رہا، اسباب سارے فیل ہو گئے۔ تو اگر اسباب میں اس کو خوش کرنے کی صلاحیت ہوتی، ڈپریشن دور کرنے کی صلاحیت ہوتی، تو ایسے لوگ جن کے سارے اسباب فیل ہو گئے وہ کبھی خوش رہ سکتے ہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟ ناممکن ہے میرے بھائی۔ تو میرے بھائی دعا کی ضرورت ہمیں اس لیے بھی ہے کہ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو کچھ کرنے کے لیے کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ دیکھو حضرت مریم کتنی ٹینشن میں تھی جب اللہ نے ان کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دیا۔ سخت ٹینشن میں تھی کہ نہیں تھی؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ جب بیٹا پیدا ہوا ہے تو پریشان ہوئی کہ اس بیٹے کو میں پبلک کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے کیسے لے کے جاؤں گی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اے کنواری مریم، اے پاک دامن مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ میں لوگوں کو کیسے ایکسپلین کروں گی کہ یہ حلال بیٹا ہے، یہ معاذ اللہ ولد الزنا نہیں ہے؟ کس قدر ٹینشن ہوئی حضرت مریم کو۔ اللہ نے یہ ٹینشن اسباب کے ذریعے دور کی ہے یا بغیر سبب کے دور کی ہے؟ بغیر سبب کے۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی۔ جب وہ بچے کو لے کر گئی ہے تو دودھ پیتا بچہ بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے کہ میری ماں بدکار نہیں ہے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، عام انسانوں کی طرح نہیں بلکہ مجھے انجیل ملے گی۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور میں پیغمبر بنوں گا۔ اللہ نے مجھے کیا بنایا ہے؟ پیغمبر بنایا ہے۔ وجعلنی مبارکن، اللہ نے مجھے برکت والا بنایا۔ اینما کنت، میں دنیا میں جہاں بھی جاؤں گا۔ واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ، وہ میرے ذریعے سے نماز اور زکوٰۃ کو زندہ کرے گا۔ یہ سارے اچھے اچھے کام میرے ذمے ہیں۔ کوئی ایسا بچہ جو بغیر باپ کے پیدا ہو اور
معاذ اللہ اس کے نسب میں خرابی ہو، وہ پیدا ہوتے ہی ایسی پرزور تقریر اور اللہ کی ایسی کبریائی کبھی بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جب حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود میں یہ گواہی دی تو حضرت سیدہ مریم کی ڈپریشن بڑھی یا ختم ہو گئی؟ ختم ہو گئی ان کی ڈپریشن۔ تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ جو لوگ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، دنیا میں بہت سے مقام پہ آ کے اسباب فیل ہو جاتے ہیں، تو وہ کبھی بھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے۔ خوش رہنے کا ایک ہی طریقہ ہے آپ کے پاس کہ آپ کی نظر ایک ایسی ذات پر ہو جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ وہ میرے کام بنانے کے لیے، میری بگڑی بنانے کے لیے کسی لاجک اور سبب کی محتاج نہیں ہے۔ اس کے بغیر پریکٹیکلی خوش رہنا از امپاسبل۔ ایسی انگلش آج کل میں بول رہا ہوں، اس کے بغیر خوش رہنا از امپاسبل۔ سبجیکٹ اردو میں، ورب اور آبجیکٹ انگلش میں۔ اٹ از کالڈ گلابی اردو، گلابی انگلش۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جو آج کل پریشانیاں ہماری سوسائٹی میں بڑھ رہی ہے نا، ان پریشانیوں کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشحال نہیں ہے۔ آج انسان خوشحالی کی جس سطح اور اسٹیج پر ہے، ماضی میں ایسا خوشحال کبھی بھی نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا ایسا خوشحال انسان۔ پہلے زمانے کے لوگ گرمی میں گرمی لگتی تھی ان کو، سردیوں میں کیا لگتا تھا؟ لگتی تھی سردی لگتی۔ آج کل گرمیوں میں گرمی بولو نہیں لگتی، سردیوں میں سردی منہ سے بول لو نا میرے بھائی، نہیں لگ رہی۔ سردیوں میں ہیٹر کا انتظام، گرمیوں میں اے سی کا انتظام، سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں ٹھنڈا پانی، سب کچھ بٹن پہ سیٹ ہو گیا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ اے سی چلانا ہے تو اٹھ کے چلا جائے، یہیں سے ریموٹ کنٹرول سے ایئر کنڈیشن چلایا جا رہا ہے، کنٹرول بھی کیا جا رہا ہے اس کو۔ ٹینشن فری زندگی آج کے انسان کی، اس کے باوجود فل آف ٹینشن، کیونکہ نظر کس پر ہے؟ مادی چیزوں پہ، اسباب پہ۔ میں جب باہر ملکوں میں سفر کرتا ہوں نا، وہاں لوگوں میں ٹینشنیں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اللہ نے اسلام کی حقانیت کو دکھانے کے لیے ان ملکوں کو ترقی دی ہے، کہ اگر ان میں ترقی نہ ہوتی نا پھر خودکشیاں کرتے۔ تو لوگ کہتے ہیں اصل میں غربت مہنگائی ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ان ملکوں میں نہ غربت ہوگی نہ مہنگائی، پھر بھی ان کی زندگی ناکام کر کے دکھاؤں گا میں تمہیں، پھر بھی ناکام۔ سب کچھ ہو کے بھی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، زندگی سے خوشیاں چھین لی اللہ نے۔ تو ہمیں دعا کی ضرورت دو وجہ سے ہے، ایک تو ہمارا یہ ایمان ہے ایک ایسی ذات ہے جو اسباب کی محتاج نہیں ہے۔ دعا وہیں مانگی جاتی ہے جہاں اسباب فیل ہو جاتے ہیں، اور ایسے ہی مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں۔ ایک تو اس لیے کہ ایک ایسی ذات موجود ہے، جب موجود ہے تو کیوں نہیں مانگ رہا بھائی؟ نہ مانگنا اس کی علامت ہے تو اللہ کی طاقت اور قدرت کا قائل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ میں جب یہ آیت پڑھتا تھا تو حیران ہوتا تھا، اے اللہ دعا مانگنا اتنا ضروری ہے جو نہیں مانگے گا جہنم میں جائے گا؟ اس آیت کا مطلب سمجھ میں آیا، دعا نہ مانگنا اس کی علامت ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کا محتاج نہیں سمجھتے۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت پاورفل ذات موجود ہے جو آپ کے سارے کام کر سکتی ہے، پھر بھی آپ اس سے ریکویسٹ نہیں کر رہے، اس کا مطلب آپ اس کو مانتے ہی نہیں ہو۔ تو یہ نہ ماننا تکبر ہے جو صرف اللہ کی چادر ہے۔ اللہ کو انسان میں عاجزی پسند ہے۔ بھائی زبان سے تم کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن تمہارے عمل سے لگتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو معبود مانتے ہو، اللہ کو یہ مانتے ہو کہ وہ میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ اس لیے دعا نہ مانگنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا پہ بلیو ہی نہیں کرتا، یہ لبرل سیکولر لوگ ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو دعا مانگتا ہے لیکن اس کو یہ نہیں پتا بیچارے کو کہ کس سے مانگنا ہے، وہ ہر ایک سے مانگتا ہے۔ جو چندے کا اصول ہے نا، پتہ ہے آپ کو چندے کا اصول یہ، اگر آپ نے کوئی مدرسہ بنایا اور آپ چاہتے ہو کہ دے دنا دن چلے وہ، تو چندے کا اصول ہے ہر وقت مانگو، ہر ایک سے مانگو، سب کچھ مانگو، یہ اصول ہے۔ باہر ملکوں میں یہ نظر آیا ہمیں، ان کے مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ ایک اور اصول ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کے چھت نہ بننے دو یا مسجد کی چھت نہ بننے دو، اندر اندر فانوس لگاؤ، ہیرے جواہرات لگاؤ، شٹرنگ ہو، لوگ سمجھے کہ تعمیر کا کام۔ جامع رشید بیچارے نے پہلے ڈیکوریٹ کر لیا، صحیح ہے نا، لوگ آتے ہیں کہتے ہیں یار بہت پیسہ ہے ان لوگ کے پاس۔ تو یہ اصول ہے کہ شٹرنگ کا کام جاری ہے، چھت کا کام۔ ایسے ادارے ہیں 10 سال ہو گئے چھت کی بھرائی نہیں ہوئی ابھی تک،
کیونکہ وہ دیکھ کے پھر لوگ کہتے ہیں یار چندے کی ضرورت. تو مشرک کیا کہتا ہے؟ ہر ایک سے مانگو، ہر وقت مانگو، سب کچھ مانگو. وہ ایک ہندو مسلمان ہوا، اس سے کسی مولانا صاحب نے پوچھا تو کیوں مسلمان ہوا، اسلام میں کس چیز نے تجھے اپنی طرف اٹریکٹ کیا؟ اس نے کہا کہ میں یہ کہتا تھا جب ہمارے سینکڑوں بھگوان ہیں تو اللہ رسول دو بھگوان معاذ اللہ اور صحیح. ارے بھائی ہم اللہ رسول کو معاذ اللہ نقل کفر یہ حیثیت تھوڑی دیتے ہیں. اس نے کہا جب دو اور ایڈ کر دیتا ہوں میں. اسلام نام ہے توحید کا، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم اگر دعا کرتے ہو سکون حاصل کرنے کے لیے تو ہزاروں معبودوں کو معبود بنانے سے، ہزاروں سے دعائیں مانگنے سے تمہیں سکون نہیں ملے گا، بلکہ تمہاری ڈپریشن بڑھ جائے گی. دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا بلکہ الٹا اثر ہوگا اور ڈپریشن بڑھے گی. اس لیے اللہ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل. بتاؤ جس کے ہزاروں معبود ہو، کبھی مزار پہ جا کے سجدہ کر رہا ہو، کبھی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، کبھی کسی پیر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، جس کے ہزاروں معبود ہو وہ سکون میں ہوگا یا جس کا صرف ایک مولا ہو، ایک معبود ہو؟ تو دنیا میں آپ کے 4 باس ہونا کمپنی میں، وہی ڈپریشن کے لیے کافی ہے. ایک ساس ہوتی ہے، بہویں بہت ساری ہوتی ہیں، ساس ہمیشہ کتنی ہوتی ہیں؟ ایک. باس ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ بولو. ایک. آقا مولا کتنے ہوتے ہیں؟ ایک. تو جس کے اوپر بھی ایک سے زیادہ لوگ حاکم بن جائیں، وزیر اعظم بھی ایک ہوتا ہے، صدر بھی ایک، آرمی چیف بھی ایک. جو حاکم اعلیٰ ہے ہمیشہ کتنے ہوتے ہیں؟ وہ ایک. ایک سے زیادہ ہوں گے آپ کی ٹینشن کم ہونے کے بجائے بڑھے گی. تو معبود بھی کتنے ہوتے ہیں میرے بھائی؟ ایک. ہمیں پتا ہے جو مانگنا ہے اللہ سے، جب مانگنا ہے اللہ سے، سب کچھ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے سوا کسی سے نہیں. اس میں سکون ہے، اس میں اطمینان ہے. اور اگر اللہ کے ساتھ آپ نے اور معبود ایڈ کرنا شروع کر دیے تو دعا کا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ دعا آپ کی اسٹریس اور ڈپریشن کو بڑھانے کا ذریعہ بن جائے گی. پورا ہو چکا ہے. اس موضوع پر پھر موقع ملا مزید بات کروں گا. یہ دعا بہت اہم چیپٹر ہے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ کس سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کی فضیلت کیا ہے یہ بھی بتا دیا، نہ مانگنے کی وعید کیا ہے یہ بھی بتا دیا، کیا مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، اور مانگنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہمیں بتا دیا، کن الفاظ سے مانگنا ہے یہ بھی بتا دیا، مانگتے ہوئے کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ بھی بتا دیا. اس سے زیادہ کامل اور جامع مذہب کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ تبھی تو ہم کہتے ہیں اسلام کو دوسرے مذاہب سے آپ کمپیئر کرو گے تو آپ کے پاس پریکٹیکل لائف میں چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی آپشن بچے گا ہی نہیں. گائیڈنس ہے ہی اسلام کے پاس. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دعائیں مانگنے والا بنا دے اور دعاؤں میں دل لگانے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کراٹے میں ایک دوسرے کے سامنے جھکنے کا حکم. جس طرح کراٹے شروع ہونے سے پہلے یہ طے ہے کہ ایک دوسرے کے سامنے جھکتے ہیں، کیا اس طرح شرعاً جھکنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اسامہ وحید سیالکوٹ سے. ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر کسی کراٹے سینٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ وہاں کی مینجمنٹ کو بتائیں، ریکویسٹ کریں کہ بھائی ہم جو ہے کیا نام ہے ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، آپ پلیز ہمیں پرمیشن دیں، ہم نہیں جھکیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور خدمت ہم سے لے لیں، جھاڑو لگوا لیں آپ کراٹے سینٹر کی ہم سے، ٹھیک ہے نا، برتن دھلوا لیں، کچھ بھی کر لیں گے. ہمارے مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا جائز نہیں. جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کیا جمعہ مبارک کہنا بدعت ہے؟ اسامہ وحید سیالکوٹ سے. یہ بدعت ہی لگتی ہے ہمیں. بدعت تو اس لیے نہیں کہیں گے کہ یہ کوئی سنت سمجھ کے تو کہہ نہیں رہے ہوتے، لیکن ایک ایسی فضول سی رسم شروع ہو گئی ہے جس کا نہ کوئی اسلاف سے ثبوت ملتا ہے. تو سیدھے طریقے سے جیسے اب تک چلتے آئے ایسے ہی چلتے رہیں، یہ نہ کہا کریں. جمعہ کے دن کی قبولیت کی گھڑی. جمعہ میں ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے. وہ کون سی گھڑی ہوتی ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں محمد نسیم یو پی سے. علماء کے مختلف اقوال ہیں اس کے بارے میں کہ وہ کون سی گھڑی ہے. بعض علماء نے کہا 2 خطبوں کے درمیان کا 2 وقت ہے، اس میں دل میں دعا مانگی جائے. تو راجح قول جو ہماری نظر میں ہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہے، لیکن بہرحال اس میں علماء کے اقوال ہیں، تو عصر کے بعد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلام کا جواب دیتے ہیں؟
آپ نے ایک بیان میں فرمایا تھا کہ ہم جب سلام کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں، اگر ہم پاکستان سے سلام بھیجیں تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنیں گے اور جواب دیں گے یا نہیں؟ سلیم خان کے پی کے سے۔ دیکھیں صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دور سے مجھ پہ سلام پڑھتا ہے تو فرشتے اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ سب ظاہر ہے برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو ہم اس دنیا میں پر قیاس نہیں کر سکتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کروڑوں لوگ سلام پہنچا رہے ہیں، تو بھائی وہاں وقت کی جو یونٹ ہے نا وہ یہ نہیں ہے جو یہاں پر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، جب آپ کی قبر پہ کھڑے ہو کر سلام پڑھا جائے تو وہیں سنتے ہیں، وہیں جواب دیتے ہیں، اور جب دور سے سلام پڑھا جائے تو فرشتے پہنچاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں۔ قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کیا یہ عقیدہ رکھنا شرک میں نہیں آتا؟ کیونکہ سنتا دیکھتا تو اللہ ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی قبر پر آ گیا ہے اور سلام کر رہا ہے؟ اس کی تفصیلات سے آگاہ فرما دیں۔ بھائی خود نہیں پتہ چلتا، اللہ بتا دیتے ہیں آپ کو، تو اللہ آپ کو سنوا دیتے ہیں۔ شرک تو جب ہوتا کہ ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام خود اپنے اختیار سے کر رہے ہیں، جو جیسے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو نبی نے تھوڑی کیے ہیں، اصل میں تو اللہ نے کیے ہیں 2 ٹکڑے۔ تو اللہ قبر میں آپ کو براہ راست سلام سنا بھی دیتا ہے اور اپنے نبی کو بتا بھی دیتا ہے کہ کوئی سلام پیش کر رہا ہے آپ پر، تو اللہ کی قدرت ہے۔ یہ معجزہ نبی کی قدرت نہیں ہوتی، اللہ کی قدرت ہوتی ہے۔ اسی طرح کرامت بھی ولی اللہ کی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کی طاقت ہوتی۔ ہاں اختیارات دے دینا کسی کو مستقل طور پر کہ وہ اسباب سے ہٹ کے کام کا اس کو رائٹ مل جائے، اختیارات مل جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر دفعہ جب بھی کوئی اچھمبے کا کام ہوگا، معجزہ ہوگا، اس میں اللہ کی مرضی سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اختیارات نہیں دے دیتے کہ اب آپ، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو زندہ کرتے تھے تو مردوں کو زندہ کرنے کی اتھارٹی نہیں دے دی تھی اللہ نے، بلکہ جب بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قم باذن اللہ کہتے نا کہ مردے کو کہتے کھڑا ہو جا، تو وہ اللہ کے ارادے سے اس وقت کھڑا ہو جاتا تھا، اختیارات نہیں تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو پھینکتے تو سانپ بن جاتی، لیکن یہ نہیں کہ اختیار دے دیا جب آپ پھینکیں گے سانپ بنے گی، ایسا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ وہ لاٹھی پھینکنے سے پہلے اللہ سے پوچھتے تھے اور اللہ بتاتے تھے اور اللہ کے حکم کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے ہاتھ میں تھا اس کو وہ سانپ بنانا، حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بنفس نفیس سنتے ہیں، یہ آپ کی طاقت نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے کہ اپنے حبیب کو اللہ سلام بنفس نفیس سنوا دیتا ہے اور جو ہے آپ کروڑوں لوگوں کے سلام کا جواب دے دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ نبی کی طاقت نہیں ہے۔ سرکاری خرچے پہ حج ادا ہو جاتا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر اور سرکاری نوکری میں ہوں، سرکار ہمیں یہ آپشن دیتی ہے کہ ہم حج ڈیوٹی پر جائیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر حاجیوں کو کوئی ضرورت پڑے تو ہم ان کی دیکھ بھال کر سکیں، اس میں آنے جانے اور وہاں رہنے کا سارا خرچہ سرکار اٹھاتی ہے۔ میں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اگر میں ایسی ڈیوٹی پر جا کر حج کر لوں تو کیا اس طرح حج ادا ہو جائے گا؟ محمد علی انڈیا سے: جی ہاں جناب، ایک تیر سے 2 شکار ہو جائیں گے، حج بھی ادا ہو جائے گا، حاجیوں کی خدمت بھی ہو جائے گی اور گورنمنٹ کا تھوڑا سا کسی اچھے کام میں خرچہ بھی ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ قیامت میں جانوروں کا بھی حساب ہوگا۔ کیا قیامت والے دن میدان حشر میں ساری مخلوقات اپنا اپنا حساب دیں گی؟ کیا جانوروں کا بھی حساب و کتاب ہوگا یا صرف انسانوں کا ہوگا؟ اصل حساب تو صرف انسانوں کا اور جنات کا ہوگا، جانوروں کا نہیں ہوگا، لیکن اتنا حساب حدیث میں آتا ہے جانور کا ہوگا کہ ایک جانور نے اپنی ہی جنس کے دوسرے جانور پہ اگر ظلم کیا ہوگا، جو کہ ہمارے لحاظ سے ظلم ہے، وہ جانور کے لحاظ سے نہیں ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو اللہ اسے کہیں گے کہ اس کو سینگ لگا کے کہیں گے تو اپنا بدلہ لے لے۔ تو علماء کہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ آج جب ان چیزوں سے حساب لیا جا رہا ہے تو انسان کس کھیت کی مولی ہے۔ یعنی یہ حساب حقیقی معنوں میں حساب نہیں ہے، کیونکہ سینگ والی بکری نے اگر بغیر سینگ والی بکری کو مارا تو یہ حقیقت میں ظلم نہیں ہے، اس کو اتنا شعور تھوڑی ہے، لیکن صرف اللہ اپنی ایک انصاف کو ظاہر کرنے کے لیے کہ میں آج اپنی ہی جنس کی، اپنی ہی ایک قسم کی جو ہے مخلوق کو اگر کسی نے اپنی طاقت کی بیس پہ ستایا تھا تو میں اس کو بھی کہوں گا کہ تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو، جو تمہیں تکلیف ہوئی ہے اس کا ازالہ کر لو۔ تو جب یہاں تک ہوگا تو انسان تو اصل ہے ہی حساب و کتاب کے لیے، تو جانوروں کا حساب ہوگا جس کو حساب مجازی معنوں میں کہا گیا، حقیقی حساب نہیں ہے۔ حقیقی حساب صرف اور صرف انسانوں اور جنات کا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کل ٹائم بچانے کے چکر میں ہوں کہ کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو، تو جب کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے لوگوں سے تو پوری بات سمجھتے نہیں ہیں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ میرا بھی وقت ضائع اور سامنے والے کا بھی ضائع۔ ابھی بیچارے بہت اچھے لوگ ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں، نکاح پڑھانا ہے انہوں نے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ 1 بجے یہاں پہنچ جائیں
پہنچنے کے بعد مجھے میسج کریں کہ ہم آ گئے ہیں. مقصد ان کی شکایت لگانا نہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. مقصد یہ کہ اصول اور ضابطہ سمجھانا مقصد ہے کہ ہر آدمی اصول ضابطے پہ چلے گا تو تکلیف بھی نہیں ہوگی اور کام بھی اچھے میں ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا تھا کہ 1 بجے پہنچنے کے بعد مجھے میسج بھیجیں کہ ہم آ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ فون کریں، کیونکہ میں فون نہیں اٹھاتا اپنے مخصوص ٹائمنگ کے علاوہ. میسج آئے گا تو میں دیکھ لوں گا کہ بھائی یہ پہنچ گئے ہیں تو میں آ جاؤں گا. تو میں اپنے سارے کام کا چھوڑ کر 1 بجے گھر پہنچا ہوں آج کہ بھئی کسی کو ٹائم دیا ہوا ہے. اور یہ 1 بجے کا ٹائم اس لیے دیا کہ نکاح نامہ فل کرنے میں جو ٹائم خرچ ہوگا نا وہ اس دوران ہو جائے گا. صحیح ہے؟ نکاح پڑھانے میں تو 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا نا، اصل مسئلہ ہوتا ہے نکاح نامہ فل کرنا. تو یہ جو ٹائم ہے نا اس میں نکاح نامہ فل ہو جائے گا. نکاح پڑھانے تو پھر ہم بیٹھے بیٹھے ہاں وہی قبول ہے یہ تو 2 منٹ کا کام ہے. خطبہ تو جو جمعے کا خطبہ ہے وہی گریوی میں نکاح کا بھی ہو جائے گا. کیا خیال؟ تو گریوی کے چکر میں تھے ہم، گریوی مارنے کے. اب اس میں کیا ہوا کہ یہ لوگ 1 بجے سے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے میسج ہی نہیں بھیجا. ادھر میں سارے کام کا چھوڑ کے بیٹھا ہوا. مجھے بھی دماغ اب کھلنے لگا کہ یار میں وہ آئے کیوں نہیں، کیونکہ یہ ٹائم تو ان کو دے دیا نا، تو اب میرا بھی ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے اور یہ ادھر نیچے آ کے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب جب میں نیچے آیا ہوں تو کہہ رہے ہم تو آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میں اوپر بیٹھ کے آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہا ہوں. تو یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ اصول اور ضابطے کی بات ہے کہ ہم من حیث القوم بد نظمی کا شکار ہیں. من حیث القوم یعنی سبھی ہے، میں بھی ایسا ہی ہوں، اس میں سب ایسے ہیں. اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی جو بات جس نے کہی ہے اس کا خیال کرنا چاہیے انسان کو، تاکہ نہ میرا ٹائم ویسٹ ہو اور نہ آپ کا ٹائم ویسٹ. اب میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ اب یہ نکاح نامہ خود فل کریں گے، تاکہ ہم جو بیان کے دوران جو ہمارا ٹائم ہے نا وہ بیان میں ہی مصروف رہے اور یہ نکاح نامہ خود بیٹھ کے فل کرے، تاکہ ہمارا جو ٹائم ادھر لگایا اب یہ وہ سمجھ رہے ہو بات کو. یہ بھی بیان کا حصہ ہے، کوئی بیان سے اضافی بات نہیں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک شخص پنجاب سے آیا، اتنا لمبا سفر کر کے حضرت کے پاس پہنچ گئے. اور کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں تعویذ لینے آیا ہوں. تعویذ اگر کچھ شرائط ہے اس کی ان کے ساتھ ہو تو جائز ہے اس کا استعمال. حضرت نے فرمایا کہ آپ پنجاب سے آئے ہو، پہلی بات یہ کہ آپ نے مجھ سے ٹائم لیا تھا، اتنی دور سے آپ سفر کر کے آئے ہیں. دوسری بات یہ کہ تعویذ تو TCS کے ذریعے بھی پہنچ سکتا ہے، صرف تعویذ لینے کے لیے اتنی دور سے آپ سفر کر کے کراچی پہنچے ہو. حضرت کو اتنا غصہ آیا، وہ تو بڑے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں دوں گا، واپس جاؤ. آئی بات سمجھ؟ تو فرمایا ایک دفعہ ان کو سزا ملے گی، پھر یہ واپس جائیں گے، آئندہ ایسی حماقت اپنا بھی ٹائم بچائیں گے. اور فرمایا واپس جاؤ، وہاں سے اب دوبارہ خط لکھو. خطوط کا سسٹم تھا حضرت کے ہاں، تو اب آپ کو جو ہے نا وہ وہیں سے بھیج دے. یا تو مقصد آنے کا زیارت کرنا ہو نا، کسی کو دیکھنا مقصد ہے، تو اس کے لیے پھر یہ کہ بھئی صرف دیکھنے آ رہا ہوں، زیارت کرنے آ رہا ہوں. تو اس کے لیے حضرت ان کو جو ٹائم دیا کرتے تھے وہ ایسا ٹائم ہوتا تھا جس میں حضرت علماء کی مجلس میں آگے بیٹھتے تھے. جو جس نے زیارت کرنی تھی ان کو ٹائم دے دیتے کہ یہ ٹائم ہے، اس میں دیکھ کے چلے جاؤ. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کا حضرت کو فائدہ یہ ہوتا تھا. تو فرماتا ہوں جو زیارت کے لیے آتے ہیں نا وہ سب سے سستے میں چھوٹ جاتے ہیں. بھائی آگے بیٹھ گئے، زیارت کر لی تو ٹھیک ہے نا، بس صحیح ہو گئی. تو جب ایک انسان اصول سے اور ضابطوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، 100% تو کوئی بھی نہیں چل سکتا، تو اس میں الجھنیں کم ہوتی ہیں. اسی وجہ سے میں نے دعوتوں میں جانا بالکل چھوڑ دیا ہے، قسم اٹھانا رہ گئی ہے بس. کیونکہ بہت دفعہ کا تجربہ ہے کہ جو ٹائم دیا جاتا ہے اس کی کبھی بھی پابندی نہیں ہوتی، ناممکن ہے. قسمیں اٹھوا لو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے، بھئی 8:15 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، لیکن وہ 8:15 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا نا کہ 8:15 کا مطلب 8:45 ہوتا تو ہمیں کوئی ٹائم دیتا 8:15 تو ہم کہتے چلو 8:45 تک تو ہو ہی جائے گا، تو ہم 8:45 پہ پہنچتے. ہوتا نہ 8:45 پہ ہے، نہ کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا کب ہوگا اور کیا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس لیے جو ٹائم مینجمنٹ والے لوگ ہیں نا، ٹائم مینجمنٹ والے، وہ ایک بات بڑی زبردست کرتے ہیں کہ جس آدمی نے اپنا وقت بچانا ہو وہ کبھی دوسرے پہ ڈیپینڈ ہو کے زندگی نہ گزارے. بہت مشکل ہے سمجھانا بات. یہ بیان شروع ہو گیا ہے، بیان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. آپ سمجھا بیان شروع کریں گے، ہو گیا بیان. تو کبھی بھی دوسرے پر آپ کی ٹائمنگ کا جو ہے نا مدار نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ نے کہیں پہنچنا ہے، ناشتہ کون بناتا ہے گھر میں؟ بول لو بھائی، بیگم. اب آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے صبح 8 بجے کا، بیگم نے اٹھ کے ناشتہ بنا کے آپ کو پیش کرنا ہے. اگر بیگم یہ چیزیں سمجھتی ہے تو ٹھیک ٹائم پہ آپ کے سامنے ناشتہ
پیش کر دے گی. لیکن اگر اس سے سستی ہو گئی، وہ سوتی رہ گئی، یا اس کا موڈ نہیں تھا، یا دیر ہو گئی، تو آپ کبھی بھی وقت پر نہیں پہنچ سکتے. اس کا حل کیا ہے کہ آپ کو خود بھی ناشتہ بنانا آنا چاہیے. بھائی پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، وقت کی حفاظت کرنا یہ ہماری مذہبی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ آپ کہیں گے کیا فالتو باتیں لے کے بیٹھ گئے، اگر ٹائم پہ نہیں پہنچا تو کیا ہوا؟ آپ ذہن میں سوچ رہے ہوں گے بھائی اگر کسی کو 8 بجے کا ٹائم دیا اور نہیں پہنچے تو کیا ہو گیا، اس سے قیامت آ گئی، 10 بجے پہنچ جائیں گے. ہم بھی تو گھنٹوں گھنٹوں دوسروں کا انتظار کرتے ہیں، اب وہ اگر 2 گھنٹے ہمارے انتظار میں بیٹھ گیا تو کیا ہو گیا؟ تو بھائی یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ جو وعدہ ہے نا، وعدہ خلافی، جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. کوئی عذر ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن بلا عذر وعدہ خلافی کرنا یہ گناہ ہے. اور عذر کسے کہتے ہیں؟ قدرتی حادثہ ہو جائے کوئی، اسے عذر کہتے ہیں. جو چیزیں روز مرہ کے معمول میں شامل ہے وہ عذر میں داخل نہیں ہے. آپ کہیں کہ بیگم نے ناشتہ ہی دیر سے بنا کے دیا تھا، یہ تو سب کی بیگمیں ایسا کرتی ہیں. وہ کوئی آرمی میں تھوڑی ہے آپ کی بیگم کہ اسے جو ہے نا وہ کورس تھوڑی کیے ہوئے ISSB کے کہ اس کو پورا ٹائم کا پابند بنایا گیا. وہ تو ظاہر ہے اس گھروں میں تو یہ چلتا ہے یہ سب کچھ. بعض لوگ بیگم پہ برس رہے ہیں، میرا 8 بجے کا ٹائم تھا اور ناشتہ مجھے 8:02 پہ مل رہا ہے، اس پہ غصے ہو رہے ہیں. تو اس سے تو گھر کا ماحول خراب ہوگا. ایسا سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں، آپ نہیں کر سکتے کسی کو. اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کو ناشتہ بنانا، بولو نا بھائی اور رات کو آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے کہ صبح 8 بجے میں پہنچوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ناشتے کی فکر آپ کو رات میں کرنی ہے کہ اگر بیگم نے ٹائم پہ نہیں دیا تو پھر میرے پاس اس کا آلٹرنیٹ، اس کا متبادل کیا ہے. تو یہ فکر کب سے کرنی ہے؟ پہلے سے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو دنیا کی بعض قومیں ایسی ہیں، آج ہم ان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں کہ یار اتنی شاندار قومیں، اتنی زبردست قومیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، یار ان میں بڑی خصوصیات ہیں. لیکن اگر وہی خصوصیات ہم میں سے کسی فرد میں ہو تو اس کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہے. جاپانی جو ہے، جیپنیز، ان کی بہت بڑی خصوصیت کیا ہے؟ وقت کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ایک رشتہ دار جاپان میں، کمپنی نے ان کو یہ بتایا کہ آپ نے اس شہر سے اس شہر سفر کر کے جانا ہے. کمپنی نے بھیجا کسی کام سے. دونوں شہروں میں فاصلہ ایسے تھا جیسے کراچی اور سکھر، اچھا خاصا فاصلہ ہے. کراچی سے سکھر پہنچنے میں 8-9 گھنٹے لگتے ہیں، اچھا خاصا فاصلہ ہے، بلکہ شاید زیادہ ہی لگ جاتے ہوں. اتنا لمبا فاصلہ جاپان کے 2 شہروں میں. تو ایک کنارے سے بٹھایا ہے، دوسرے کنارے پہ پہنچانا ہے. کہتے ہیں کہ میں جب ٹرین میں بیٹھا ہوں تو جو ایگزیکٹ ٹائم تھا ٹرین کے چلنے کا، اتفاق سے ٹرین اسی وقت چل پڑی. ان کو بڑی حیرانگی ہو رہی تھی کہ ٹرین میں جو ٹائم لکھا ہوا تھا نا 8:03 تو چلی کتنے بجے؟ پاکستانی تو بے ہوش نہیں ہو جائے گا. بولو بھائی پاکستانی یہ منظر دیکھ کے سمجھے گا میں چاند پہ ہوں یا میں مریخ پہ بیٹھا ہوں، یہ زمین کی باتیں نہیں. کہہ رہے اس سے زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ لکھا ہوا تھا کہ، مثال دے رہا ہوں میں، کہ ٹرین 8 یعنی کوئی بھی ٹائم تھا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، مثلا 4:11 پہ پہنچے گی. 9 منٹ نہیں، 10 منٹ نہیں، کتنے؟ 11 منٹ پہ فلاں اسٹیشن پہ ہوگی، یعنی سکھر جیسے آپ فرض کر لیں. اتنا فاصلہ تھا. کہہ رہے 11 منٹ پہ، 4:11 پہ آپ کی ونڈو کے سامنے ایک بندہ آپ کے نام کی سلپ لے کے، آپ کے نام کی جو وہ تختی لے کے کھڑا ہوا ہوگا آپ کی اس ونڈو کے ساتھ. یعنی ٹرین کا ڈبہ بھی متعین تھا کہ 4:11 پہ یہ ڈبہ پلیٹ فارم کے اس مقام پہ ہوگا. تو وہ بندہ پہلے سے کھڑا ہوا ہے کہ 4:11 پہ اس نام کا آدمی ونڈو میں بالکل میرے سامنے ہوگا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں غلط قسم کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بھائی ہم نے تو جو سنا آپ کو بتا دیا. اب وہ چھوڑوں ہو تو ایک الگ بات ہے، اگلا ہی چھوڑ رہا ہو تو ہماری ذمہ داری نہیں. لیکن ایک آدمی چھوڑتا ہے، 2 چھوڑتے ہیں، ساری قوم تو چھوڑو نہیں ہو سکتی نا. بہت لوگوں سے اس قسم کی خبریں سنی. ٹھیک 4:11 پہ گاڑی وہاں رک چکی تھی اور میرے نام کی تختی لے کے بندہ سامنے کھڑا ہوا. اب ہم کہتے ہیں واہ کیا سبحان اللہ، کتنی اچھی قوم، کہتے ہیں نا، تعریفیں کرتے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بھائی بڑا زبردست، بھائی واہ واہ واہ، بھائی واہ. ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی ایسا پابند ہو کہ اس نے آپ کو ٹائم دیا ہو کہ میں 8:11 پہ وہاں پہنچوں گا، 11 منٹ، ٹھیک ہے، کچھ پتا نہیں ہوگا کہ پہلا تو یہ کہ پہنچے گا کہ بھی نہیں پہنچے گا. ہو سکتا ہے آئے نہیں، 1 ہفتے بعد آپ کو فون کر رہا ہے، یار وہ میں تو بھول ہی گیا تھا، یار مجھے پتہ ہی نہیں تھا. پھر اگر آیا تو 8:11 تو کبھی نہیں بولے گا، ایک لم سم ٹائم بتائے گا. ہو سکتا ہے 8 سے لے کے 1:15 کے درمیان کسی بھی وقت آ سکتا ہوں. اب آپ وہاں اسٹیشن پہ منجی ڈال کے، تھوڑی میں بھی پنجابی سیکھ رہا ہوں، چارپائٹ کو منجی کہتے ہیں نا، منجی ڈال کے آپ ایئرپورٹ پہ سو جائیں، کسی بھی وقت آ سکتا ہے.
تو اور اگر ٹائم کا پابند ہو نا تو لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے، بولیں گے یہ پاگل ہے۔ آج میں نے کسی کو ٹائم دیا تھا 11:30 بجے کا، کہیں جانا تھا مجھے، میں پہنچ گیا 11:30 بجے، میں اکیلا ہی بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ۔ میں بھی کوئی اتنا زیادہ ٹائم کا پابند نہیں ہوں، لیکن ہونے کی کوشش بہرحال کرتا ہوں جس حد تک ممکن ہو، کوشش ہوتی ہے۔ اور یہ عیب ہے، عیب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے اندر بھی خامی ہے وقت کی پابندی نہ کرنے کی، تو کم از کم اس کو گناہ سمجھ کے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ یہ بھی غنیمت ہے کہ آدمی اس غلطی کو غلطی تو مانے نا، کہ بھئی اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ہم پہنچ گئے، ہم اکیلے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب میں نے ان کو جو ٹائم دیا ہوا تھا اس میں یہ بھی تھا کہ بھئی میں نے واپس بھی آنا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، 1 بجے کسی اور کو ٹائم دیا ہوا ہے، میں نے یہاں نکاح والوں کو ٹائم دیا ہوا تھا۔ تو ہم بھاگے پھر وہاں سے افراتفری میں یہاں پہنچے تو وہ نکاح والے بیٹھے ہوئے بیچارے انتظار میں۔ اب ان کی کیا ہمیں فضائل مزید سناؤ، ٹھیک ہے، اب ان کو ہم نے کام پہ لگا دیا، نکاح نامہ فل کرو۔ یہ میرا کام تھا، مگر اب یہ ان کا کام ہوگا۔ میں خود ہی کون سے کرتا ہوں، میں بھی کسی اور سے ہی کرواتا ہوں۔ ٹائم بچا نا، جو کام کوئی اور کر سکتا ہے وہ میں بیٹھ کے کیوں کروں بھائی؟ 50 روپے پکڑا دو اس کو، یار فل کر لے۔ میں جو نکاح پڑھاتا ہوں نا، لوگ سمجھتے ہیں میں فل کرتا ہوں، میں 100 روپے پکڑا کے کسی سے فل کرواتا ہوں، اس لیے کہ میں کہتا ہوں کہ جتنا ٹائم نکاح نامہ فل کرنے میں لگے گا وہ 100 روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ اس ٹائم میں ہم کوئی اور کام کر لیں۔ تو 100 روپے میں ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک کیس آیا۔ اس زمانے میں 50,000 روپے کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی تھی۔ 2 پارٹیوں کا پھڈا تھا 50,000 کا، دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف دعویٰ کیا تھا۔ ایک کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے 50,000 ہے، اس کا کہنا تھا کہ اس کے میرے ذمے۔ دونوں پارٹیاں آئیں، حضرت کو حکم بنایا، ثالث بنایا۔ حضرت ان کے پاس بیٹھے، حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ کیس بہت لمبا ہے، اس میں ٹائم بہت لگے گا، اور دوسری طرف حضرت ثالث بن بھی چکے تھے۔ اب جب آپ کسی کے درمیان ثالثی کا کام کرنا شروع کر دیں اور درمیان میں کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ بد اخلاقی کی بات ہے نا۔ بھائی ٹائم نہیں تھا تو آپ نے ثالث بنے کیوں، حکم بنے کیوں، اب لٹکا کے کیوں چھوڑ رہے ہیں ہمیں؟ تو اب فیصلہ بھی کرنا تھا ان کو، اور حضرت سمجھتے تھے کہ جلدی میں فیصلہ ہو نہیں سکتا۔ تو حضرت نے اس کا حل یہ سوچا، فرمایا کہ آپ دونوں کو میں 50، یعنی اس نے اس سے 50,000 روپے لینے ہیں نا، تو فرمایا کہ آپ اس سے نہ لیں، میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 دے دیتا ہوں۔ بہت مشکل ہے میرا خیال ہے، میں آپ کو اپنی جیب سے 50,000 روپے دے دیتا ہوں اور یہ پھڈا ختم۔ اس نے کہا کیوں بھائی؟ حضرت نے فرمایا اصل میں میرا جتنا ٹائم لگے گا نا اس کیس کو نمٹانے میں، وہ وقت میری نظر میں 50,000 سے زیادہ قیمتی ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ یہ وہ بہت بڑے لوگ تھے، کہیں میرے بارے میں خوش فہمی میں نہ رہے کہ میں کوئی کیس آئے گا تو 50,000 روپے دے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے نا؟ 100 روپے اور 50,000 میں فرق۔ نکاح نامہ جو ہے نا وہ 100 روپے سے زیادہ میں ریٹ نہیں بڑھاتا بل کروانے کے۔ تو میں جو ہے وہ حضرت نے کیا کہا کہ 50,000 روپے مجھ سے لے لیں اور جائے، اللہ لگا ہمارا بھی ٹائم نے بھی بہت سارے کام کرنے، آپ بھی جاؤ اسی کو زندگی گزارو۔ تو ایسا تھا کہ وہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں نا، وہ اپنے اوقات کو اتنا زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں۔ ہم تو ویسے نہیں ہیں، لیکن بہرحال جو بڑے حضرات ہیں ان کے اوقات بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بنتے ہی اس لیے ہیں کہ انہوں نے شروع سے ہی اپنے اوقات کی قدر کو پہچانا ہوتا ہے۔ یہ ایک اشکال کا جواب دیا میں نے۔ اشکال یہ ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی وہ تو بڑے لوگ ہیں، ان پر تو یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں، ہماری تو وہ حیثیت نہیں ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ تو بھائی وہ بڑے بنے ہی اس وجہ سے کہ انہوں نے شروع سے اپنے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا ہے۔ ہمارے حضرت وقت کی حفاظت کی ایک مثال دیا کرتے تھے، بڑی زبردست، وہ مثال آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں۔ فرماتے تھے کہ وقت آپ کے پاس ایسا ہونا چاہیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی ہو، ایک بوتل پانی سے بھری ہوئی، اتنی بھری ہوئی ہے کہ اس میں ایک بلبلہ بھی نہیں آ سکتا ہوا کا۔ تھوڑی سی بوتل خالی ہوتی ہے تو ببل آتے ہیں نا اس کے اندر، تو اتنی بھر گئی ہے وہ بوتل کہ اب اس کے اندر ایک بلبلہ بھی، بولو یار کچھ بولا کرو اللہ کا، نہیں آ سکتا۔ آپ سب کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں، بلبلہ بھی نہیں آ سکتا اس کے اندر۔ اب فرمایا کہ اگر آپ نے اس میں مزید پانی ڈالنا ہے تو چلا جائے گا، پچھلا والا پانی نکالنا پڑے گا۔ جب تک پچھلا پانی نہیں نکالو گے اگلا پانی نہیں آ سکتا۔ تو پچھلا پانی کب نکالو گے؟ جب نئے پانی کی قدر زیادہ ہوگی اور پچھلے والے کی قدر کم ہوگی۔ تو کہتے تھے کہ ہماری زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ ہماری جو بوتل ہے نا 24 گھنٹے کا یہ ٹائم، یہ بوتل ہے، اور اس میں ہم نے جو کام کرنے ہیں وہ پانی کی مثال ہے، اور یہ بوتل ہماری 24 گھنٹے کی بھری ہوئی ہے۔ ٹائم ہمارے ہر چیز کے متعین ہے۔ اب اگر کوئی آدمی آپ سے ٹائم مانگتا ہے یا کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے
بعض دفعہ آپ سے ٹائم کوئی بندہ مانگتا ہے نا کہ حضرت مجھے 25 منٹ چاہیے، یا بعض دفعہ کوئی کام آپ سے ٹائم مانگتا ہے. بھائی جیسے ابا کا فون آ گیا، بیٹا ذرا یہاں پہنچو 15 منٹ کے لیے تم سے کام ہے، تو اب یہ تو چلے ابا آپ سے ٹائم مانگ رہے ہیں. کوئی کام کی مثال ایسے ہے کہ آپ کو کوئی جو آپ نے کام کے لیے کوئی ٹائم متعین کیا تھا، اس دوران کوئی اور کام آ گیا آپ کا، اس دوران کوئی اور کام آ گیا. وہ کام ایسا ہے کہ یہ والا کام، وہ کام اگر کریں گے تو آپ کو یہ والا کام چھوڑنا پڑے گا. سمجھ رہے؟ جیسے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کو پتا یہ چلا کہ یار میں اپنی دکان میں اتنا ٹائم لگا رہا ہوں بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے. پتا یہ چلا کہ ایک بندہ آیا ہوا ہے، بزنس مین ہے، وہ کاروباری مشورے بہت اچھے دیتا ہے. اب آپ دکان بند کر کے، یہ بھی ایک کام ہے نا جو آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے. بہت سارے کام ہو سکتے دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار. اور اس کی آسان مثال کہ آپ کسی اہم کام میں مصروف ہیں اور جنازہ تیار ہے کسی کا، کہ بھی جنازہ پڑھنا ہے. اب آپ نے جو پروگرام بنایا ہوا تھا کہ میں 2 سنتیں پڑھوں گا، اس کے بعد فوراً میں پتلی گلی سے حسب معمول بھاگوں گا. بھائی مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے، 2 سنت پڑھو اور فوراً نکلو. تو روز کے معمول کی طرح میں بھاگوں گا اور میں فلاں جگہ پھر چائے پیوں گا یا یہ کروں گا. اچانک کیا آ گیا؟ جنازہ. اب وہ آپ سے ٹائم مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا؟ وہ جو آپ نے کہیں اور ٹائم دینے کا پروگرام تھا، یہ مثالیں ان کی سمجھ میں آئیں گی جن کا پہلے سے کوئی پروگرام بھی ہو. میں بھی حیران ہوں کہ آپ لوگ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا. اصل میں جس کا پہلے سے کوئی شیڈول ہو اس کی تو سمجھ میں آئیں گی، شیڈول ہی نہیں ہے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں مولوی صاحب. کوئی شیڈول نہیں ہے. بہت بعض حضرات کو یہ خیال ہو گیا یار اب کی کیا ٹائم، اس کو ٹائم دینا جنازہ ہی، کیا کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. ہم تو صبح اٹھے، جب آنکھ کھلی تو اٹھ گئے، سوتے سوتے تھک گئے تو کیا کیا، اٹھ گئے. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کریں. کوئی شیڈول ویڈول نہیں ہوتا ہمارا. اٹھنے کے بعد سوچا اب کیا کرے، چلو یہ کر لیتے ہیں، ناشتہ کر لیتے ہیں. اب کیا کریں، چلو دیکھتے ہیں یار کیا کرنا ہے. تو پھر مسجد میں بیٹھے ہیں، جنازہ آ گیا تو ٹھیک ہے، جنازہ آ گیا، نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر کوئی پہلے سے ترتیب ہو نا، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی. تو اب کوئی بھی آپ کے پاس کام آیا تو اس کا مطلب ہے کہ بوتل آپ کے پاس پہلے سے کیا ہے، بھری ہوئی ہے. تو اب نیا کام جب اس اپنے ٹائم کی بوتل میں ڈالو گے تو پرانے کاموں میں سے ایک کام کا نقصان لازمی ہوگا. اگر نہیں ہو رہا نقصان، اس کا مطلب آپ اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے ٹائم کو مینج کر کے اور قیمتی بنا کے زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے. جب بھی کوئی نیا کام آئے گا پرانے کام کا نقصان ہونا چاہیے. بات نہیں آ رہی میرا خیال ہے سمجھ. اور اگر نقصان نہیں ہو رہا اس کا مطلب ہے آپ ٹائم کے پابند تو ایک پابندی ایک الگ چیز ہے. آپ اپنے ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں کیونکہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے، پرانی چیز آ رہی ہے. بوتل خالی ہو تو جتنا پانی ڈال دو پرانا پانی نکالنا ہی نہیں پڑے گا اس میں سے. اب رہا یہ مسئلہ کہ جب نیا کام آپ کی زندگی میں آیا یا اس بوتل میں آیا تو پرانے والے کو نکالا جائے گا یا نہیں نکالا جائے گا؟ نہیں نکالا جائے گا. یہ کہہ رہے نکالا جائے گا، ضروری نہیں ہے. دیکھا جائے گا کہ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نیا والا زیادہ اہم ہے یا پرانا والا. اور اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ پرانا والا اہم تو زیادہ ہے مگر اس کے لیے ٹائم فکس نہیں ہے، وہ کل بھی ہو سکتا ہے. نیا کام جو ابھی آیا ہے یہ اگرچہ بہت زیادہ اہم نہیں ہے مگر اس کا ٹائم نکل جائے گا. اب آپ نے غفار بھائی کو ٹائم دیا ہوا ہے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ ملنے کا. آپ نے کہا کہ ٹھیک 3:06 پہ، جاپانیوں کی طرح نا، ٹھیک 3:06 پہ میں چائے کے ہوٹل پہ آپ سے ملوں گا کیونکہ میں ٹائم کا بہت پابند ہوں. میں نے جاپانیوں کی خبریں سنی ہیں اور مجھے اچھا لگا، تو میں بھی چاہتا ہوں، اور شریعت کا تو ویسے ہی حکم ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسا پابند بن جاؤں. این 3:05 پر جنازہ تیار ہے غفار بھائی کا. اللہ غفار بھائی کو بھائی جو بھی ہیں آپ کو زندگی دے، آپ کے علاوہ کوئی اور مثال دے رہا ہوں میں. اب مسئلہ کیا ہے، اب آپ اگر جنازے کی نماز پڑھیں گے تو وہ جو 3:06 والا ٹائم ہے اس میں گڑبڑ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ اب آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ زیادہ اہم ہے یا تو اگر غفار بھائی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں پھر تو یقیناً یہی زیادہ اہم ہے کیونکہ جنازہ پڑھنا یہ زیادہ اہم ہے. تو آپ ایسے موقع پہ ستار بھائی کو کال کریں گے، بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، میں نے یہ کال کرنا بھی فرض ہے آپ کے اوپر. اگر آپ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے کیونکہ اگلے کو جو کوفت ہوگی نا وہاں انتظار کی، اس کوفت کا گناہ کس کو ہوگا؟ آپ کو ہوگا. اور اس کا قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا. صرف سوری کر لینا کافی نہیں ہے. جتنا ٹائم سوری میں لگتا تھا اتنے ٹائم میسج دینے میں کیوں نہیں خرچ کر دیا بھائی؟ پہلے لوگوں نے ایک سوری کو ایسا ہلکا لفظ بنا لیا ہے، ذرا سا جو بھی ہو سوری، تھپڑ مار دو سوری،
کچھ بھی کر لو سوری. بہنوں کی وراثت کھا لو, آخر میں سوری کر لو. 1-1 کروڑ کی وراثتیں کھا کے بیٹھے ہوئے, مرنے سے حج پہ جانے سے پہلے کہتے جو کہا سنا سب معاف. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل, جو مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ابا کا انتقال ہوا, بہن کو وراثت نہیں دی, ہڑپ کر کے بیٹھ گئے. عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیے اس کے بچوں کو اور اس کو کہ ہم ہیں نا تمہاری خدمت کے لیے, تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو نا تم مجھے بتانا. وہ جو اس کی 1 کروڑ کی دکان ہے وہ نہیں دے رہے, اور کیا کہہ رہے ہیں, بھائی تمہیں جس چیز کی بھی ضرورت ہو مجھے بتا. حج پہ جانے سے پہلے سنا تھا کہ بھائی معافی تلافی کر کے جانا چاہیے, تو اب سب میں میسج گھما دیا اس بہن کو بھی, بھائی کوئی بھی مسئلہ ہو, میں نے دل دکھایا ہو تو حج پہ جانے سے پہلے معاف کر دو. وہ بھی بیچاری کیا کہے گی, معاف کر دیا. 1 کروڑ روپے کیا ہو گئے, حلال ہو گئے. ایسے نہیں ہوتے حلال, آپ کو شورے ہوں گے واقعی حلال ہو گئے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے بعض لوگ کھاتے حرام ہیں اور دڑب بےہودہ سی مثال ہے, فرمایا اسے ہگنے سے پہلے حلال کروا لیتے ہیں. مثال تو بےہودہ ہے لیکن جیسی دی ہے وہی بتاؤں گا نا. کیا مطلب, کھا لیا بغیر پوچھے اور ہضم ہونے سے پہلے اس سے سوری کر لی. ٹھیک ہے نا کہ بھئی آپ کا مال کھایا ہے, اب تو کھا لیا, اب آپ اجازت دے دیں. تو کہے گا اب کھا ہی لیا تو اب میں اسے انتقام لے کے کیا کروں گا. کہتے چلو بھئی معاف کیا میں نے. تو وہ کھانے کے بعد خارج ہونے سے پہلے کیا ہو گیا, حلال ہو. ایسے ہوتا نہیں ہے. یہ جو سوری ہے نا, سوری آپ نے سوری کی, سامنے والے نے ہاں کر دی اور معاف کر دیا, اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے شریعت میں. سمجھ رہے, جب کوئی حقوق و لباد کے معاملے میں کسی کو معاف کرتا ہے تو اس میں زبان کا اعتبار نہیں ہے. کس کا اعتبار ہے, دل کا, کہ یہ دل سے معاف کیا ہے یا نہیں کیا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ, کسی مسلمان کا مال دل کی مکمل خوشی کے بغیر حلال. 1 روپیہ بھی حلال نہیں, 1 کروڑ کہاں سے حلال ہوگا. تو آپ نے بہن کی 1 کروڑ کی دکان غصب کی ہوئی ہے, اور حج پہ جانے سے پہلے آپ نے معافی مانگ لی, شب برات میں معافی مانگ لی, 27ویں رات کو معافی مانگ لی. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی کافی ہے, یہ کافی نہیں ہے. سمجھ رہے, حقوق اللہ کے حقوق کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے, اور حقوق العباد کے معاملے میں بھی کافی نہیں ہے. اللہ کا حق بھی اگر ہے تو وہ پہلے دینا پڑے گا. نمازیں اگر قضا کر لی آپ نے تو وہ اللہ کو دینی پڑے گی, قضا بھی پڑھنی پڑے گی, اور اللہ سے معافی بھی مانگنی پڑے گی. رمضان کے روزے ضائع ہوئے تو دینے پڑیں گے اللہ کو, وہ رکھنے پڑیں گے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بندوں کے حقوق میں اور اللہ کے حقوق میں اللہ نے ایک فرق یہ رکھا ہے کہ بندوں کا حق فوراً مکمل جیسے جیسے وہ کہہ رہا ہے دینا پڑے گا. اللہ نے اللہ کے حق کے بارے میں کیا ہے کہ نمازیں 10-20 سال کی ہیں تو 1 دن میں پڑھنا ضروری نہیں ہے. 10 سال کی نمازیں 10 سال پہ ڈیوائیڈ کر دے اسے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم نے توبہ کا ایک تصور بنایا ہوا ہے کہ بس استغفار کافی ہے, استغفار ان معاملات میں کافی ہے جن معاملات میں قضا نہیں ہے اللہ کے حقوق, جس کا کوئی بدل نہیں ہے, اس میں صرف توبہ استغفار کافی ہے. لیکن وہ توبہ استغفار بھی دل کی گہرائیوں سے ہو, ندامت ہو, پچھلے پر ندامت ہو. ایسا نہ ہو کہ چلو پچھلا تو کر لیا, وہ تو مزے اڑا لیے نا, اب آئندہ کے لیے توبہ. پچھلے پر ندامت ہو, غلط کیا میں نے, اے اللہ جو ماضی میں بھی کیا ہے غلط کیا ہے میں نے, یہ احساس ہونا چاہیے انسان کو, آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہونا چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ آپ نے 3:06 کا ٹائم دیا کسی کو, اور کیا آ گیا اس دوران, جنازہ. یا رشتہ دار کا جنازہ تو نہیں ہے لیکن جنازہ ایسی جگہ ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں. تو علماء کہتے ہیں اگر جنازہ موجود ہو تو پھر آپ پہ پڑھنا وہ فرض ہو جاتا ہے, پھر وہاں سے آپ بھاگ نہیں سکتے. یا تو کوئی بہت ہی ایمرجنسی ہو تو ایک الگ بات ہے, تو پھر وہاں جنازہ, جیسے مسجد میں اعلان ہو گیا بھی نماز کے بعد جنازہ ہے, اب آپ بلا وجہ کوئی خدا نخواستہ کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو یہ بھی ایک مسلمان کے ساتھ بے رخی کی بات. تو ایسے موقع پر آپ کی کیا ذمہ داری ہے, آپ اس کو فون کر کے بتائیں گے کہ بھائی ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے, ایک جنازہ ہو گیا ہے, میں جنازہ پڑھ کے آ رہا ہوں, تو 3:05 کے بدائے 3:16 کے اندر اندر پہنچ جاؤں گا میں. اب آپ سوال پیدا ہوتا ہے یہ اشاریہ نظام جنازے میں کیسے چلے گا, آپ کو کیا پتا امام صاحب کتنے منٹ کی نماز پڑھائیں. تو بھائی جتنے منٹ کی نمازیں ہوتی ہیں اس میں 2-4 منٹ اضافی ایڈ کر لیں. کیا خیال ہے, تراویح اتنی تو نہیں پڑھائیں گے نا, وہ 2 منٹ کی ہو جائے گی, زیادہ 5 منٹ کی, بہت زیادہ 5 منٹ کی ہو جائے گی. تو آپ نے جو غفار بھائی بیٹھے ہوئے انڈا موڑ پہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ان کو آپ نے 2-4 منٹ اضافی رکھ کے بتانے ہیں